نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس ہو تو وہ اس سے دنیا کے سارے خزانے حاصل کر سکتا ہے، اور کسی کے پاس علم کا نہ ہونا یہ ایسا سمجھ لے کہ جیسے اس کے پاس خزانوں میں سے کچھ بھی نہیں۔ علم کے بغیر نہ بندے کی دنیا چل سکتی ہے، اور علم کے بغیر دین چل ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی سب سے پہلی جو وحی ہے، وہ 5 آیتیں قرآن مجید کی جب ہم پڑھتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی وحی کا آغاز پڑھو سے شروع کیا، پڑھنا سیکھنا، پھر علم کی مشق کرنے کے حوالے سے کہ انسان وہ ہے کہ جس کو ہم نے قلم کے ساتھ علم لکھنا پڑھنا سکھایا، تشریح جملوں کے ساتھ۔ تو جو پہلی وحی ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی قرآن پاک کی، اس میں ترغیب علم ہے۔ کیا لوگوں علم حاصل کرو، یعنی من حیث المجموع اگر ہم اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں تو پہلی وحی کے اندر توجہ انسان کی علم کی طرف موڑی گئی ہے، اور بندے کو کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرے۔ اب علم حاصل کرنے کے بہت سارے ذریعے، جیسے میں نے کہا کہ علم کے بغیر دین چل ہی نہیں سکتا، یعنی بندہ دین پہ عمل ہی نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر علم دین جو ہے یہ بندے کو زندگی کے ہر لمحے کچھ کچھ تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہنا چاہیے۔ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے بندے کے اوپر جو احکام نازل فرمائے ہیں، ان احکام کی خبر علم کے ذریعے سے ہوتی ہے، پھر ان کی صحیح طریقے سے ان کی اطاعت فرما برداری، ان اعمال صالحہ یا احکامین ربی جو ہیں ان کے اوپر صحیح معنی کس طرح عمل کیا جا سکتا ہے، اس بات کا ادراک بھی علم سے ہوتا ہے۔ اور اگر علم نہیں ہے بندے کے پاس تو یوں سمجھے کہ وہ ایک ویران مکان کی مثل ہے جہاں پر مکی کی روشنی نہیں ہے۔ ایسے عبادت گزار کئی لوگ ہیں کہ جو عبادت تو کرتے ہیں، عبادت کرنا بہت اچھا عمل ہے، لیکن کامل علم نہ رکھنے کی وجہ سے اپنی عبادت میں ایک کئی ایسی غلطیاں کرتے رہتے ہیں سالہ سال سے
کہ ان کو سالہ سال بعد جا کے پتہ چلتا ہو یہ میں تو اس غلطی پر تھا۔ اور اگر عادتاً علم سیکھنے سمجھنے پڑھنے کی عادت ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ایک غلطی موجود ہے، اگلی مجلس میں شامل ہوئے، وہاں سے پتہ چل گیا، سیکھ لی۔ تو بندہ جب علم کی مجلس میں بیٹھتا رہتا ہے تو اس سے بندے کے نالج میں، علم یعنی جس کو کہتے ہیں اردو میں، اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ علم میں جتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا غلطیوں میں اتنی کمی ہوتی چلی جائے گی۔ علم جتنا بڑھتا جائے گا غلط فہمیاں اتنی ہی کم ہوتی چلی جائیں گی۔ اچھا، علم بڑھتا چلا جائے گا، بندے کے اعمال کا نکھار بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ چند ترغیبی کلمات کہہ کر پھر حدیث کی طرف آتا ہوں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید بتدریج احکام فرمائے قرآن مجید نے۔ مطلب ایک سب سے پہلی جو اہم چیز ہے جو 5 وقت مسجد کے اندر آ کر ہم پڑھتے ہیں وہ ہے نماز۔ ٹھیک ہے، غور کریں، جس بندے کو نماز کے واجبات کی خبر نہیں، نماز کے فرائض کی خبر نہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے جو کام مکمل کرتے اس کی خبر نہیں، وہ اس کو کیسے علم ہوگا میں نے جو نماز پڑھی ہے یہ درست بھی ہے کہ درست نہیں ہے؟ اچھا، وہ جو خبر ہے کہ خبر ہونا ضروری ہے اس کو علم کہتے ہیں۔ مطلب دیکھیں، جب بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے، اس نے نماز کی تیاری میں جانا ہے، تو 6 چیزیں موٹی موٹی، باقی چیزیں اس کے تحت آتی ہیں، 6 چیزیں اس کے ذہن میں ہونی چاہیے جب وہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے۔ مطلب طہارت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریم۔ اب ظاہر ہے تکبیر تحریمہ سے تو نماز شروع ہو جائے گی، تو آپ دیکھیں طہارت کہ بندے کا لباس، جسم، جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا پاک ہونا شرط ہے، اور پاک کیسے ہونا ہے اس کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ علم ہوگا تو پھر شرط پہ کامل عمل ہو پائے گا نا۔ اس کے بعد ایک چیز جو نماز سے پہلی پائی جانی چاہیے، سمجھے بندہ وہاں تک پہنچ گیا، طہارت پہ کامل ہو گیا۔ استقبال قبلہ، اس کا منہ قبلۃ اللہ، کعبۃ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ وقت، وہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہونا چاہیے جس میں وہ نماز ادا کر رہا ہے۔ مطلب فجر کی نماز ہے نا، تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی وقت شروع ہی نہیں ہوا اور اس نے نماز شروع کر دی تو اب نماز ہوگی نہیں۔ پھر آگے ہے نیت۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، کہ دل میں پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کون سی نماز ادا کرنے لگا ہوں۔ تو یہ طہارت۔ پھر ستر عورت۔ ستر عورت کا معنی یہ کہ اس کا لباس کے ساتھ پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، وہ شارٹ لباس میں نماز نہ پڑھے۔ اب ایسا شارٹ لباس پہننا کہ رکوع سجود کرتے ہوئے جس میں ایسی چیز، ستر کی ایسی جگہ کا نظر آنا کہ جو چھپانا فرض ہے یا واجب ہے، اگر اس نے نماز کے اندر یہ اہتمام نہ کیا تو پھر اس کی نماز کے حوالے سے غور کیا جائے گا کہ کیا فرض ترک کر دیے، تو نماز سرے سے ہوئی نہیں۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں۔ پھر اس نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی۔ اب نماز پوری کرنے کے لیے اس کے اوپر 7 فرائض ہیں۔ تکبیر تحریمہ، قیام، کھڑا ہونا، قیام کے اندر قرات کرنا، پھر رکوع میں جانا، پھر سجدے میں جانا، پھر آخری تشہد میں بیٹھنا اور سلام پھیرنا۔ اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ نماز میں یہ چیزیں فرض ہیں۔ فرض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹ گئی تو نماز وہی ختم ہو گئی۔ فرض چھوٹ جائے تو نماز وہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب نماز سجدہ صاحب بھی کرنے سے نہیں ہوگی۔ واجب میں تو یہ لچک ہے نا
کہ اگر آپ نے جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز ختم ہو گئی، اور اگر بھولے سے چھوڑ دیا اور وہ نماز سے متعلق ہے، واجب ارکان نماز سے متعلق ہے، تو سجدہ صاحب کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ اب دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں جو میں نے ایک مثال کے طور پہ آپ کو بیان کی، ایک بندے کے پاس علم ہی نہیں ہے، اس نے سیکھا ہی نہیں، وہ کبھی علم کی مجلس کو اہمیت، فوقیت اور ضرورت محسوس ہی نہیں کرتا، تو مجھے بتائے نماز پڑھنے والے کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور صحیح پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے جو چیز قرآن مجید نے فرض کی ہے شریعت مصطفیٰ نے، اس کا علم بھی فرض ہے، اور جس کو قرآن مجید نے شریعت مصطفیٰ نے واجب قرار دیا ہے، اس کا علم سیکھنا بھی ضروری ہے۔ آپ پوچھیں کہ ضروری کیوں ہے؟ ہاں، اگر وہ علم نہیں سیکھیں گے تو اس فرض اور واجب کی ادائیگی نہیں ہوگی، اور فرض و واجب کی ادائیگی کے لیے علم کا سیکھنا کیا ہے؟ شرط ہے، ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو بندہ علم نہیں ہے اس کو، وہ بھانپ نہیں سکتا کہ میں نے جو عمل کیا ہے یہ علمی اعتبار سے درست بھی ہے یا غلط ہے۔ تو درست اور غلط کا فیصلہ یہ نمازی کے دماغ میں ہونا چاہیے، شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والے کے اوپر ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے صحیح کیا۔ تو اس لیے میں نے کہا علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ پھر اگلی بات آ جاتی ہے کہ علم کیسے سیکھے؟ ہم تو کاروبار بھی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ہم بچوں کے لیے کمانے کے لیے جاتے ہیں، مصروفیت بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ علم حاصل کرو مہد سے لے کر، جھولے سے لے کر، مہد سے لے کر لحد تک، علم حاصل کرو جھولے سے لے کر قبر تک، یعنی جب تک قبر میں اتارے نہ جاؤ، ہر لمحے میں جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے، جس صورت میں ممکن ہو سکے، کوئی صورت متعین نہیں کی، کوئی وقت متعین نہیں کیا۔ آپ 10 منٹ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں 10 منٹ کر لیں، آپ کسی عالم کے پاس گھنٹہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو گھنٹہ بیٹھ جائیں، آپ 5 منٹ بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس 5 منٹ کا وقت تو بیٹھ جائیں۔ 5 منٹ میں کوئی ایک بات آج سمجھ آئے گی، اگلے دن 10 منٹ بیٹھیں گے تو 10 منٹ میں کوئی نئی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس طرح کرتے 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 ایک ایک قطرے سے یہ مثال دی جاتی ہے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ تو علم کی ایک ایک بات کو اگر بندہ لینا چاہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو جوڑتے رہے، چھوٹے چھوٹے موتیوں کو جوڑتے رہے تو تسبیح بن جاتی ہے، اور اگر بندہ ایک ایک قطرہ بھی اکٹھا کرے تو دریا بن جاتا ہے۔ اب کمی کس چیز میں؟ کمی صرف اس چیز میں ہے کہ علم کہاں سے ملتا ہے؟ عالم کی صحبت سے، پڑھے لکھے بندے کی صحبت سنگت میں بیٹھنے سے۔ آپ نے دیکھا کہ جمعے سے پہلے اردو کے اندر ایک خطاب ہوتا ہے، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیان ہوتا ہے، اس کے اندر قرآن و حدیث سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید اور احکامین شریعت کے اوپر مختلف انداز میں گفتگو کی جائے، ہر طرح کے پہلو کو ممبر پہ بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، علم کی سمجھ آئے، شریعت کے احکام کی سمجھ آئے، لوگوں کی طرف علم منتقل ہو، جس کی جو کمی جہاں جہاں ہے وہ تھوڑی تھوڑی سیکھنا شروع کر دے۔ آج جمعے میں کچھ سیکھا، کچھ اگلے جمعے میں، کچھ اس سے اگلے جمعے میں، کچھ اس سے اگلے جمعے میں، تو پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے علم کی کمی پوری ہوتی جائے گی اور جہالت جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی، علم بڑھتا جائے گا، لا علمی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اور جو لوگ کوشش نہیں کرتے، اب اگلی بات، تیسرا نکتہ، جو لوگ کوشش نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش نہیں کر پائیں گے، کیا مولا ہمیں تو کوئی سکھانے والا ہی نہیں تھا؟ اللہ نہیں جانتا کہ محلے ہیں، مسجدیں ہیں، خطبہ ہیں، علماء ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، سب کچھ تو تھا، اب یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ مالک کریم ہمیں سکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ سکھانے والے سب تھے پر سیکھنے والے نہیں تھے۔ تو جو سیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے ذریعے بہت ہیں۔ مطلب دیکھیں نا، کچھ لوگ ہیں
وہ بہت ساری باتوں میں بہت سارے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. کوئی کاروبار کی بات کرنی ہو نا تو اس نوعیت کے آدمی کے ساتھ جو اس شعبے کا ایکسپرٹ ہو اس کے پاس جاتے ہیں کہ یار یہ قدم میں اٹھانے لگا ہوں تو آپ کی کیا رائے ہے، کیونکہ آپ اس پر ایکسپرٹ آدمی ہے، آپ جانتے ہیں، نالج رکھتے ہیں، تو مجھے کوئی اچھا سا مشورہ دے. تو پھر آپ اس کی بات سنتے ہیں اور بات کو بعض مرتبہ لکھ بھی لیتے ہیں. وہ بات سن کے آ کے کئی دن اس پہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں. پریکٹس کرنے کے بعد پھر آپ اس پہ قدم اٹھا دیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو پھر بندہ کہتا ہے جی میں تو کاروبار میں میری کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ میں نے فلاں ماہر سے بات کی تھی، فلاں ایکسپرٹ سے بات کی تھی، اس نے مجھے چند ہنٹس دیے، تربیت کی میری، مجھے سکھایا سمجھایا، میں نے گھر آ کر پھر اس کے اوپر کچھ دن پریکٹس کی اور بعد میں عملی قدم اٹھا دیا اور کاروبار میں اب مجھے بہتری ہوتی چلی جا رہی ہے، کاروبار میں نقصانات سے میں بچ گیا. ایسے مشورے کرتے ہیں کہ نہیں؟ دنیاوی امور میں اس طرح کے کتنے مشورے جو ہوتے ہیں. نہیں انسان مشورہ کرتا نا تو کبھی بھی دینیات کے حوالے سے نہیں کرتا. کبھی نہیں کہے گا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، قاری صاحب، حافظ صاحب، امام صاحب میں نماز پڑھتا ہوں، آپ ذرا میں نماز سناتا ہوں، سکھاتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں میں نماز، اگر میری نماز میں کوئی کمی ہو تو مجھے بتائیں، مجھے سکھا دیں. کبھی جرت نہیں کرے گا. میری زکوٰۃ اتنی بنتی ہے، سال گزر گیا مال اتنا ہے، تو جا کے کسی مفتی صاحب سے، عالم سے مشورہ کرنا کہ میرا اتنا مال میرے پاس موجود ہے، میرے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے تو کتنی بنتی ہے، کبھی مشورہ نہیں کرے گا. کیونکہ پیسہ ہے نا، لینا دینا ہے، تو جیب سے پیسہ اپنی مرضی سے دے دیا. وہ زکوٰۃ درست گئی ہے نہیں گئی ہے، وہ مستحق کے پاس پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے، اس کی ادائیگی درست ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، بس نام ہو گیا کہ دے دی ہے جی زکوٰۃ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف یہ قابل قبول نہیں ہوگا کہ کسی نے کوئی عمل کیا ہے، یہ قبول نہیں ہوگا. ہاں قبول یہ ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہم تب لگائیں گے کہ جب ہم نے عمل کیا ہے اور اپنی عقل اور نالج اور سیکھے ہوئے علم کے مطابق صحیح کیا ہے. پھر ہم کہیں گے مولا میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق جو کچھ سیکھا، اے مولا میں نے اس پہ عمل کیا ہے نماز کی صورت میں، میری اس ٹوٹی پھوٹی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آپ دیکھیں نا لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اب میں یہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں جو میرے مشاہدے میں آئی ہے زندگی کے اندر. کیونکہ میں شعبہ تعلیم القرآن کا بہت عرصہ استاذ بھی رہا ہوں، کوئی 250-300 شاگرد ہیں جنہوں نے مجھ سے قرآن مجید حفظ کیا ہے، اور اس شعبے سے وابستہ مجھے 18 سال سے بھی زیادہ ہو گیا. تو میں نے کئی دیکھے ایسے لوگ کہ قرآن مجید وہ پڑھتے ہیں پر انہوں نے کبھی اس بات کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا کہ قاری صاحب میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، آپ ذرا میرا قرآن پاک سنیں اور مجھے بتائیں کہ کیا میں درست پڑھتا ہوں یا میں غلطی کرتا ہوں. اگر میں غلطی کرتا ہوں تو پھر آپ مجھے سکھا دیں، کیونکہ میں تو قرآن ثواب کے لیے پڑھتا ہوں، وقت دیتا ہوں، پڑھتا ہوں. اگر میں غلطی پڑھ رہا ہوں تو پھر تو ثواب سے محرومی ہے، وقت بھی دے رہا ہوں، ثواب سے محرومی ہے. تو آپ مجھے سکھا دیں یا میرا سن لیں، اگر میں درست پڑھتا ہوں تو آپ تائید فرما دیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے، اور اگر میں غلط پڑھتا ہوں تو مجھے سکھا دیں. کتنے لوگ ایسے جو لوگ اس طرف نہیں آتے، مجھے بتائیں کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کریں گے کیا مولا ہمارے پاس تو کوئی سکھانے والا ہی نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے مسجد میں نماز کس کے پیچھے پڑھتے تھے؟ اب دیکھیں ہمارے قاری صاحب مسجد کے اندر بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، قرآن پاک پڑھاتے ہیں. کتنے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ ہم نے قرآن سیکھنے کے عمل کو صرف بچوں کے ساتھ خاص کر دیا. وہ کہتے ہیں جی وہ قاری صاحب کے پاس نہ صرف بچے ہی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. یہ کس نے بنایا بھائی قاعدہ؟ یہ ضروری کس نے قرار دیا ہے؟ مسجد ہے، اس میں قاری صاحب قرآن مجید پڑھا رہے ہیں،
مدرسہ ہے، استاد صاحب قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، جامعہ ہے، استاد صاحب شریعت کے مسائل پڑھا رہے ہیں، اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں صرف بچے پڑھنے کے لیے آئیں گے، یہ قاری صاحب بڑوں کو نہیں پڑھا سکتے، یا یہاں پہ بڑوں کا پڑھنا منع ہے؟ یہ تو کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ ہاں، بڑے شرم کی وجہ سے آتے نہیں ہیں۔ دوستو، یہ جو شرم ہے نا بندے کو، جب بندے کی موت اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی تو یہ شرم بندے کو بہت پشیمانگی کا ہو کہ یار زندگی کے لمحات تھے، میرے پاس سیکھنے کا بھی موقع تھا، پر میں نے شرم کو آڑ بنا لیا، اور آڑ بنا کر میں نے کبھی بھی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اب اس کے متبادل ایک مثال دے دوں، وہ یہ دیکھیں، قرآن سیکھنے میں شرم آتی ہے کیونکہ بڑے ہو گئے۔ اب 4 بچوں کے باپ ہے تو قاری صاحب کے پاس سیکھنا تو مسئلہ نہیں بنے گا۔ بھائی عمر بڑھ گئی ہے، 50 سال، 45 سال، 40 سال، 35 سال، 30 سال، 25 سال، 20 سال عمر بڑھ گئی ہے، تو کب قاری صاحب کے پاس بیٹھوں گا تو ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، ایک سوال ہے یار، ایسے لوگوں کو اکیلے بیٹھ کر 1 منٹ کے لیے بند کمرے میں یا تنہائی میں بیٹھ کر مراقبہ کی صورت میں اپنے آپ سے 2-4 سوال تو پوچھیں۔ وہ سوال کیا؟ ایک سوال یہ پوچھے کہ زندگی میں کتنے ایسے کام کیے ہیں جو گناہ تھے، کتنے ایسے کام کیے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں تھے، کتنی ایسی لڑائیاں لڑی ہیں کہ وہ گناہ تھا، اللہ کو پسند نہیں تھے، یا کبھی کبھار اب بھی واقع میں ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قاری صاحب سے 4 سطریں قرآن مجید کی پڑھنے یا نماز کے مسائل سیکھنے سمجھنے میں شرم آتی ہے، ہم گناہ کیسے دلیری سے کر لیتے ہیں؟ ایک سوال ہے، یہ معاشرے سے سوال ہے کہ گناہ دلیری سے کیسے کر لیتے ہیں؟ جب گناہ کر رہے تب مولا دیکھ نہیں رہا ہوتا؟ سارے اللہ تعالیٰ کون سی چیز ہے جو اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ کے سامنے یہ جان کر کہ یہ چیز گناہ ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، پھر بھی بندہ گناہ کر لیتا ہے۔ بھائی اگر دلیری سے بندہ گناہ کر لیتا ہے تو دلیری سے نیکی کیوں نہیں کرتا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بندے نے بزدل اپنے آپ کو صرف نیکی کرنے میں بنا رکھا ہے، گناہ میں بڑا بہادر ہے وہ۔ یہ گناہ کی بہادری جو ہے یہ تو بندے کے کام آنے والی چیز نہیں۔ گناہ کی بہادری سراسر نقصان ہے، اس کی کوئی تعریف نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں کرتا جو گناہ میں دلیر اور بہادر ہوتا ہے۔ ہاں، جو نیکی میں دلیر ہو، اچھائی میں دلیر ہو، نیکی کا کام آگے بڑھانے میں دلیر ہو، نیکی کرنے میں، نیکی پہ وقت لگانے میں، کثرت ذکر اللہ کرنے میں، تلاوت قرآن کرنے میں، عبادت میں، سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں جو دیر لگاتا ہے بہادر ہے وہ بندہ۔ اس بہادری کی تعریف تو لہذا کچھ سوال اپنے آپ سے تنہائی میں کرے، بندہ پوچھتا رہے کہ یار میں اصلاح تو کرنا چاہتا ہوں، اصلاح کی طرف آنا بھی چاہتا ہوں، پر مجھے کوئی ٹوٹکا بتائے کہ میں شروع کہاں سے کروں؟ تو چلو میں ٹوٹکا بتاتا ہوں، شروع خود اپنے آپ سے کرے۔ اور کہاں سے کرے؟ اپنے آپ کو تنہائی میں بٹھا کر وہ ساری ایسی چیزیں جو آپ اپنے علم کے مطابق گناہ سمجھتے ہیں اپنے آپ سے پوچھے کہ جب یہ گناہ ہو رہا تھا تو اللہ دیکھ رہا تھا کہ نہیں؟ اگر اللہ دیکھ رہا تھا تو ظالم تو گناہ میں اتنا دلیر کیسے ہو گیا؟ یہاں سے شروع کریں، پھر دیکھیں آپ خود اپنے آپ کو سبق پڑھائیں گے اور خود اپنے آپ کو سکھائے سمجھائیں گے۔ میں ایک ایسے میری زندگی میں کئی ایسے لوگ آئے لیکن چند مجھے یاد ہے۔ ایک تقریباً کوئی 45 سے 50 سال کی عمر کے مابین ایک دوست تھا میرا، اس کی کریانے کی دکان تھی، اور اس وقت میں مسجد میں اذان دیتا تھا، میرا طالب علمی کا دور تھا، میری اپنی عمر 16-17 سال تھی۔ تو وہ جب میں نے اذان دینا مسجد میں شروع کی نا تو وہ صبح صبح پڑھنے تشریف لاتے تھے، اور پھر انہوں نے پڑھنے کے بعد قرآن مجید پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے دکان کھول لیتے تھے۔ تو وہ نا اس وقت
یہ سن 2002-3 کی بات، 3 کی بات ہے غالباً، 3 کی یا 2-3 کی یہی کہیں، تو اس وقت نا وہ ایک 100 روپے نا 300 روپے یاد آ گئے، 300 روپے وظیفہ بھی دیتے تھے، تو میں منع کرتا تھا کہ بھائی میں قرآن مجید پڑھانے کے پیسے نہیں لیتا، تو انہوں نے کہا نہیں کر سکتا، میں خوشی سے دیتا ہوں، آپ اس کو رکھ لیں، تو وہ 300 روپے یعنی مجھے وظیفہ بھی دیتے تھے وہ اس وقت۔ صبح فجر کی نماز میں جب میں نے آ کر صبح صلاۃ پڑھنی نا، تو انہوں نے اسی ٹائم مسجد میں آ جانا، اور میں جہاں بیٹھا ہوتا وہ وہاں پر بلند آواز سے پڑھتے رہتے، وہ جو سبق انہوں نے نماز کے بعد مجھے سنانا ہے وہ بلند آواز سے پڑھتے رہتے، تو جب وہ کوئی غلطی آتی تو میں ان کو آواز دے کر کہتا کہ یہ غلطی ہے، اس لفظ کو یوں پڑھ لیں، وہ پھر ٹھیک کر لیتے، وہ پھر اونچی آواز سے پڑھتے۔ اب اونچی آواز سے پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار قاری صاحب سن رہے، میری کوئی غلطی ہوگی نا تو بتا دیں یہ، تو بعد میں پھر میں نماز کے بعد ذرا اچھا سبق یاد کر کے سنا دوں گا، تو یوں وہ یاد کرتے رہتے۔ پھر فجر کی نماز ہوتی، نماز فجر کے بعد وہ بیٹھ جاتے، اور بیٹھ کر پھر وہ سبق سناتے، اور جب وہ سبق سناتے نا تو پھر وہ کہتے قاری صاحب اب دعا بھی کریں، تو جب وہ پڑھ رہے ہوتے نا ان کی زبان میں لکنت تھی، تو بڑی مشکل سے الفاظ کی ادائیگی وہ کرتے تھے، تو میں نے کہا کہ بھائی اسلم بھائی اس طرح تو بڑی دیر ہو جائے گی آپ کو قرآن پڑھتے، جس طریقے سے آپ مشکل سے یہ کرتے ہیں۔ کہہ رہے قاری صاحب اس کا ایک سادہ جملہ سن لیں، اور جس مقام پر اصلاح کی ضرورت ہے تو کریں۔ اس نے ایک سادہ آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، سادہ آدمی، وہ کہتا ہے قاری صاحب میں 2 کام کرتا ہوں، جب آپ رات کے ٹائم یا درس دیتے نا عشاء کے بعد، تو میں اپنی دکان پر نا اپنی دکان کا شٹل نیچے گرا کے آگے بیٹھ جاتا ہوں، اور صبح دکان کھولنے سے پہلے قرآن پاک لے کے آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، اور بعد میں اللہ کی بارگاہ نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ مولا میں ابھی تک اتنا سیکھا نہیں ہوں، پر سیکھنے کے حلقے میں آ کے بیٹھتا ہوں سیکھنے کی نیت سے، تو تھوڑا تھوڑا سیکھ رہا ہوں، اور قرآن بھی سیکھتا ہوں تھوڑا کر کے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اسی دوران میری موت آ جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ پہ میری پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ میں تو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے نیت دیکھی، وہ کہتا موت کا کیا پتا موت کب سامنے آ کے کھڑی ہو جائے، ایک لمحہ بھی نہیں ملنا، ختم ہو جانا کام۔ وہ کہہ رہا اس وقت کم از کم میں اس چیز میں معذور عذر والا تو کہلاؤں گا نا کہ میں سیکھ رہا ہوں۔ میں روزانہ حدیث کے حلقے میں جا کے بیٹھتا ہوں، درس قرآن کے حلقے میں بیٹھتا ہوں، اور وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر جب بھی قاری صاحب کچھ پڑھتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو میں وہ سیکھ لیتا ہوں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، قرآن پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سے ایک مومن بندے کو اپنا بنیادی ذہن بنا لینا چاہیے کہ یار مانا گھر کے مسائل کو چھوٹے نہیں ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں، کمانے جانا اور کمانے کے دوران رزق کمانے کے دوران تکلیفیں، صعوبتیں، پریشانیاں برداشت کرنا، یہ کوئی جہاد سے کم نہیں ہے۔ لیکن کیا صرف یہی ہماری ذمہ داری ہے؟ اگر یہ سوچ ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ سوچ کیا ہونی چاہیے؟ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میرا دورانیہ کیا ہے؟ بھائی میں 8 گھنٹے کی نوکری کرتا ہوں، میں 10 گھنٹے کی کرتا ہوں، یا میرا جو کاروبار ہے وہ روزانہ مجھ سے 10 گھنٹے مانگتا ہے، 12 گھنٹے مانگتا ہے، 5 گھنٹے، 8 گھنٹے، کتنا میرا کاروبار کتنا مانگتا ہے؟ اگر تو آپ سمجھتے کاروبار یعنی رزق کا جو سرکٹ ہے یہ میرے 8 گھنٹے مانگتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کیا کریں؟ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 8 گھنٹوں کے علاوہ اب کون سا وقت ہے میرے پاس، اور کس جگہ تعلیم ہوتی ہے، یعنی درس دیا جاتا ہے، قرآن مجید کا درس ہوتا ہے، حدیث نبوی کا درس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جگہ تلاش کر لیں، وہ نماز ہی اس مسجد میں جا کے پڑھے آپ۔ اب ہمارے قاری صاحب یہاں درس دیتے ہیں، جمعے والے دن بھی ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً اس کے علاوہ بھی کوشش کرتے ہیں ہم، تو جنہوں نے شامل ہونا ہے بس وہ یہ نوٹ کر لیں کہ کون سی مسجد میں کب کس وقت درس دیا جاتا ہے، آپ وہ نماز اس مسجد میں پڑھ لیں۔ اب وہ کتنی دیر ہوتی ہے؟ 15 منٹ، 10 منٹ، 12 منٹ، بس اتنے ہی، اس حلقے میں شامل ہو جائے۔ آج آپ بیٹھے تو ایک بات سیکھی ہے نا،
کل جب آپ سیکھیں گے تو کتنی باتیں ہو جائیں گی؟ بولیے، 2 ہو گئی۔ تیسرے دن جب آپ جا کے بیٹھیں گے تو کتنی ہو گئی؟ تو اس طرح 1 مہینہ اگر آپ جا کے بیٹھے تو 30 دنوں میں کتنی باتیں ہو گئی؟ ہے نا؟ تو 30 دنوں میں 30 باتیں سیکھ لی آپ نے۔ 30 باتوں کا معنی یہ ہے کہ 30 باتیں میں نے دین کی، شریعت کی، ایسی قرآن کی سیکھ لی ہے کہ جو میرے علم میں نہیں تھی، اب وہ آ گئی ہے۔ اور اگر بندہ پورا سال ایسے جاتا رہے، 12 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جاتا رہے، تو مجھے بتائیں 365 دن ہوتے ہیں، تو 365 دن کا معنی یہ ہوتی ہے کہ آدھی کتاب پڑھ لی ہے اس نے۔ ٹائم بھی نہیں دے رہے، بہت کم ٹائم، 12 منٹ 15 منٹ، وہ 10-12 منٹ دے کے تو آ جاتے۔ اپنے آپ کو تیار تو کرے بنیادی طور پر کہ یار میں نے آگے بڑھنا، کچھ سیکھنا ہے۔ اور دیکھیں کتنی محرومی ہوتی ہے۔ اب میں نے کبھی اس چیز کو کبھی نوٹ نہیں کرتا ہوں کہ بھئی میں خطاب کرنے آتا ہوں، لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، بھئی میرے خطاب میں تو لوگ بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ میں تو ہزاروں کے مجمع میں تقریر کر کے آتا ہوں، میں تقریر کے کوئی پیسے ویسے بھی نہیں لیتا ہوں، لیکن میں جاتا ہوں، دور دراز بھی آتا جاتا رہتا ہوں۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں جمعہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں تو لوگ کم ہیں، لوگ زیادہ کیوں نہیں ہیں، نہیں، یہ میری ضرورت نہیں ہے۔ مجھے لوگ زیادہ جمعے کے علاوہ بڑے لوگ ملتے ہیں۔ ایسی جگہ بھی میں بیان کرنے کے لیے جاتا ہوں کہ میرا ابھی بیان شروع ہونا ہوتا ہے، وہاں پہ ہزاروں بندے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ میرا ہی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آئیں گے عالم تو بیان کریں گے۔ تو مجھے گیدرنگ کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے عوام کو کہ مسجد کے اندر قرآن و حدیث کی صورت میں شریعت مصطفیٰ کے مسائل بیان کیے جانے ہیں۔ مجھے کس وقت جانا ہے؟ اگر تو کسی نے جمعہ پڑھنے کے لیے آنا ہے، یا مطلب بھی آدھا گھنٹہ رہ گیا یا 5 منٹ رہ گئے یا 8 منٹ رہ گئے، اب درس بیان ختم ہونے والا، چلو جائیں جلدی سے نماز پڑھ کے آ جائیں، تو زندگی کی یہ ٹکریں، یعنی علم سے دوری کی جو ٹکریں ہیں، یہ بندے کو تب یاد آئے گی جب بندے کی زندگی کی مہلت ختم کر دی، اور بندے سے کہا جائے گا کیا بندے تیری مہلت ختم، جو گزارنا تھا گزار لیا، جو سیکھنا سمجھنا تھا کر لیا، جو عمل کرنا تھا وہ بھی کر لیا، اب دروازہ بند، اب تجھے جانا ہے۔ اس وقت بندے کو یاد آئے گا کہ اوہ میں تو بہت ساری کمیاں چھوڑ آیا ہوں۔ اس لیے علم کی بات جہاں ہوتی ہو ان حلقات میں آگے بڑھے۔ اچھا کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں، یعنی کئی بار زندگی میں ایسے لوگ ملے ہیں کہ جو لوگ نا عمل کی پرواہ کرتے ہیں پر علم کی نہیں کرتے۔ یہ ایک عجیب، یعنی کہ یوں سمجھے عجیب بات مشاہدے میں آئی ہے کہ وہ نا عمل کی بات بہت کرتے ہیں پر علم کی نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، علم اور عمل میں دویائی کب ہے؟ علم اور عمل دو چیزیں کب سے ہوئی؟ یہ علم اور عمل ایسے ہیں، ایسے، یا اس کو سمجھنا ہے تو سمجھ لے کہ یہ جو دیواریں ہیں یہ علم ہے اور چھت عمل ہے۔ آپ دیواریں نکالیں ہاں تو چھت دھڑام کر کے نیچے آ جائے گی، چھت کا کوئی تصور نہیں، علم کے بغیر عمل کا کوئی تصور نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا، ایک حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور 40 سال نماز پڑھتے ہیں، یا انہوں نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو شخص سے فرمایا کہ تم یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو ایسے؟ اس نے کہا میں تو 40 سال سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر 40 سال سے یہ سمجھ کہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ کیوں؟ وہ اپنی لائنوی کی بنیاد پر وہ نماز میں کوئی اصولی اور ارکانی غلطی کر رہا تھا جس سے نماز ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مطلب میں نے آپ کو بتایا 6 چیزوں کا نماز سے پہلے پایا جانا شرائط کی حیثیت رکھتی، اور 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا نماز کے اندر پایا جانا فرض ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی سلپ ہوئی نا، 6 شرائط میں سے کوئی ایک چیز سلپ ہوئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی، اور اگر فرائض میں سے کوئی ایک چیز ترک ہو گئی یا نامکمل رہی تو نماز وہی ختم ہو گئی۔ مطلب تکبیر تحریمہ
یہ فرض ہے. کھڑا ہونا نماز میں کیا ہے؟ قیام فرض ہے. قرات فرض ہے. رکوع فرض ہے. سجدہ فرض ہے. 4 رکعتوں کے بعد یا 2 رکعت والی نماز کے اندر جو تشہد ہوتا ہے، آخری تشہد التحیات، یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اور سلام پھیرنا یہ کیا ہے؟ فرض. اب ان کی ادائیگی اگر صحیح طریقے سے نہیں ہوئی تو نماز ختم ہو گئی. تو کوئی رکوع سجود کرتے جلدی جلدی کر رہا تھا، بھائی رکوع کیا اور صحیح طریقے سے جھکے بھی نہیں تو کھڑے ہو گئے. سجدے میں گئے، صحیح طریقے سے پیشانی ابھی لگی نہیں، ناک کی ہڈی جمی نہیں، اور وہ جناب یعنی کھڑے بھی ہو گئے، تو نہ رکوع صحیح ہوا نہ سجدہ صحیح ہو. جس کا رکوع اور سجدہ صحیح نہیں ہوا اس کی کیا نماز ہے؟ وہ پڑھتے پڑھتے 40 سال بیت گئے. اچھا، اصلاح کیوں نہیں ہو سکی؟ جو بیسک بات میں بتانا چاہتا ہوں، وہ 40 سال تک وہ شخص نماز پڑھتا رہا جس کو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے کہ تو نے 40 سال سے تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، کیونکہ تو نماز میں ایسی غلطی کر رہا ہے کہ جس سے نماز ہی ختم ہو جاتی. اس کی 40 سال کے اندر اس شخص کی اصلاح کیوں نہیں ہو سکی؟ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی علم کے حلقے میں نہ جا سکا ہو، اس نے اپنے آپ کو قبر بستہ نہ کیا ہو کہ علم کے حلقے میں جا کے بیٹھے، سیکھنے کے حلقے میں بیٹھے، سیکھنے سکھانے کی مجلس میں جا کے بیٹھے. اب سیکھنے سکھانے کا بھی ایک نیا ہی کام شروع ہو گیا. وہ کیا؟ علم جو ہوتا ہے، علم بیان کرنا، بیان کرنے کے لیے ایک سنجیدہ ماحول چاہیے اور سنجیدہ لب و لہجہ چاہیے اور پختہ علم چاہیے. پختہ علم نہیں ہے تو سنجیدگی کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر علم پختہ ہے اور سکھانے والے کا انداز سنجیدہ نہیں تو اب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. علم بھی پختہ ہے، سکھانے والے کا انداز بھی سنجیدہ ہے، اب سامنے والوں کے اندر سیکھنے والوں میں سنجیدگی نہیں ہے، اب بھی علمی مجلس کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو سیکھنے سکھانے والے بعض خطباء کرام نے بھی ایک نیا ہی انداز بنا لی ہے. ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ پیسے یہاں سے آتے ہیں، مطلب کوئی بات ایسی کی کہ جو بڑی ذوق آور تھی، باتیں ہی وہ کرنی ہے تقریروں میں، یہ ذوق آور تقریریں ہو، کوئی ذوق آور بات، کوئی واقعہ، کوئی لطف والی بات اپنی تقریر میں کی، اور تقریر میں کر کے ساتھ یہ گرما گرم شعر بھی وہ کر دیا. ہماری عوام کھڑے ہو کے نہ پتہ نہیں سمجھ آئی بھی ہے کہ نہیں آئی، کھڑے ہو کے پیسے پہ پیسے پھینک دیا. مجھے سینکڑوں کتابیں پڑھنے کے بعد بات کر رہا ہوں، اگر میں کہوں تو شاید کوئی 2-2,5-3 ہزار کتابیں شاید میری نظر سے گزر گئی ہوں. مجھے پڑھتے پڑھتے 18-20 سال گزر گئے. مجھے آج تک یہ بات کی سمجھ نہیں آئی وہ کون سی تبلیغ ہے جو پیسوں کی چھاؤں میں ہو رہی ہے. یہ تبلیغ کس نے کی ہے؟ یہ کون سی سنت ہے؟ اور جو لوگ کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر پیسے دے رہے ہوتے ہیں، یہ کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں؟ مجھے آج تک خدا کی قسم، آج تک مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ نہ کرنے والوں کی سمجھ آئی، نہ جس کے اوپر یہ واردات ہو رہی ہے اس خطیب کی سمجھ آئی. مجھے زندگی میں اس کام کی سمجھ نہیں آئی. علم کی مجلس میں سنجیدگی ہونی چاہیے. مطلب ایک مثال ہے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نعرہ لگانا اچھی بات ہے، بھائی تقریر میں 1-2 بار نعرہ بھی لگنا چاہیے ہے. اور اگر خطیب صاحب نے 2 جملے بولنے، 7 شعر اور پھر نعرہ، تو پھر سیکھنے کا مطلب کیا؟ سکھائیں گے کب آپ؟ ان کو سیکھنے سکھانے کی بات کب دماغ میں ڈالیں گے؟ کیونکہ آپ تو ہر دوسری بات کے اوپر ایک گرما گرم سی بات کرتے، پھر گرما گرم شعر وہ کر دیتے، اور ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوتا پہلے سے تیار تو وہ نعرے مارنا شروع کر دیتا ہے. نعرے مارنے شروع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سیکھا وہ ختم کر دی. سنجیدگی رہنے ہی نہیں دینی اس مجلس کے اندر. نعرہ لگانا چاہیے. نعرہ جو ہوتا ہے یہ شان ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ شان. بھائی اس کو اس طرح لگاؤ نا جس طرح اس کی شان ہے. آپ تقریر سن رہے ہیں، تقریر سنتے سنتے کوئی ایسی بات جو ذوق آور آ گئی ہے یا ایمان کی تازگی کی بات آ گئی تو نعرہ لگائے. سارے نعرے لگائے. اللہ کے نام کا نعرہ لگائے، رسول پاک کے نام کا نعرہ لگائے، خلفائے راشدین کے نام کا نعرہ لگائے، مولا علی شیر خدا کے نام کا لگائے، اہل بیت کرام کا لگائے، اولیاء اللہ کا نعرہ لگائے، حضرت غوث پاک کے نام کا نعرہ لگائے.
لیکن تقریر کے اندر ہر تیسری چوتھی بار کہے کہ جب تک سبحان اللہ بلند آواز سے نہیں کہے کہ میں اگلی بات نہیں کہوں گا، یہ ماحول سنجیدگی ختم ہو جاتی ہے۔ جتنی زیادہ علم کی مجلس میں سنجیدگی ہوگی اتنا سیکھنے کو ملے گا۔ اور دیکھیں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مطلب آپ کسی عالم کی خدمت ہی کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یار میں کسی عالم کی خدمت کرنا اس لیے چاہتا ہوں کہ علماء لوگ جو ہوتے ہیں یہ بیچارے ساری زندگی قسم و پرسی میں ہی گزر جاتی ہے ان کی، یہ بیچارے متوسط طبقے سے نیچے ہی رہتے ہیں۔ جس مسجد میں تقریر کر رہے معقول سی تنخواہ ہوتی ہے، مدرسے میں پڑھا رہے تو معقول سی تنخواہ ہوتی ہے، یہ کوئی لاکھوں کروڑوں روپے کمانے والے لوگ نہیں ہوتے۔ بس وہ علماء بچ جاتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ یا تو کاروبار شروع کر لیتے ہیں یا کوئی جاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات سے بچ جاتے ہیں۔ تو کسی کو ہو کہ یار میں کسی عالم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو میرا سوال یہ ہے آپ نے خدمت ایسے ہی کرنی ہے سب کو دکھا کر؟ بھائی نیکی کرنی ہے تو نیکی بھائی اس انداز میں کریں۔ وہ کہتے رہے کہ دائیں ہاتھ سے کی ہے تو بائیں کو پتہ نہیں، ایسے چھپا کے کرتے نیکی اگر تو کرنی ہے کسی نے۔ اب آپ یہاں بیٹھے ہیں، اب میں نے تو رواج ختم کر دیے یہاں پر، میں تو نہیں، میں آنے ہی نہیں دیتا۔ شبیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے بیٹھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ منع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی مسجد کے اندر میری موجودگی میں جب میں تقریر کر رہا ہوں تو کوئی اجنبی کوئی نیا بندہ آ جائے تو وہ یہاں پر پیسے رکھ رہے ہیں تو علیحدہ بات ہے، ورنہ ہم عادت نہیں، ہمیں بالکل عادت نہیں۔ میں جس وصیت پہ مجھے یہاں بھیجا گیا میں اس کے اوپر ہی قائم ہوں، لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ اگر کسی نے کرنا ہے تو کوئی ایسا عالم ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ذرا مناسب سے حالات میں رہتے ہیں تو آپ ایسا کریں۔ بھائی اگر آپ نے خدمت کرنی ہے آپ ان کو الگ سے ملے، جا کر الگ سے جا کے ملے اور الگ سے مل کر ضروریات پوچھے، اس میں سے کوئی ایک ضرورت بطور تحفہ پوری کر دے۔ میں دیکھتا ہوں کتنے کے لوگ پوری کرتے ہیں۔ جب عالم تقریر کر رہے ہیں وہاں کوئی ملک صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، فلانے صاحب بیٹھے، اب میں تو اس لیے کھڑا ہوا نا کہ دنیا دیکھے کیسے پیسے پھینک رہے ہیں۔ یار یہ علم کی مجلس ہے، یہ اللہ رسول کے نام کی مجلس ہے، یہ مجلس وہ ہے جس کو مجلس عبادت کہتے ہیں، یہ وہ ذکر ہے کہ جو ذکر عبادت ہے۔ اس مجلس میں ایک لمحہ بیٹھنا جو ہے وہ بھی نیکیوں میں کم نہیں ہے۔ جو آ کے بیٹھ گیا اس کی تو سنگت و صحبت بھی فضیلت والی ہے، ہم وہاں پہ آ کے دنیا گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غیر معقول قسم کے رواج ان مجالس میں ختم ہونے چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے طبیعتوں کو علم کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ علم کیا ہے، کتاب کیا ہے، سیکھنا سکھانا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اس کی تفہیم کیا ہے۔ ساری تقریر 1.5 گھنٹے کی ہو گئی، بعد میں کسی بندے سے پوچھا بھئی آج کیا موضوع بیان ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کیا سکھایا ہے آج تقریر میں؟ کسی کو پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ جس کو بیان کے لیے بلایا ہے یا جنہوں نے بلایا ہے یا مجلس جس طرح سجی ہے وہ ایک ٹکڑا یہاں سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے جوڑ دیا، ادھر سے جوڑا ادھر سے جوڑا، 2-4 شعر بیچ میں مکس کر کے ایک مکسچر سا بنا کے آپ کو دے دیا۔ یہ غلط ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ جنہوں نے بلایا ہے اس سنجیدگی پہ انہوں نے غور کرنا ہے کہ کسی عالم کو بلایا ہے تو کس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ وہ عالم آئے اس موضوع پہ گفتگو کرنے، سننے والوں کی سنجیدگی اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ اس عالم کو بھی اس بات کی خبر ہو کہ سننے والے مجھے سننے کی تیاری سے آئے ہیں۔ جتنی زیادہ سنجیدگی ہوگی، خاموشی ہوگی، توجہ ہوگی، اس علم کا، اس مجلس کا فائدہ ہوگا۔ لہذا علم کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں۔ یہ چند مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے، یہ مثالیں صرف اس وجہ سے کوٹ کی ہیں، ایسا نہ ہو دوستو کہ علم کی کمزوری کہیں ہمارے عمل کی کمزوری کا باعث نہ بن جائے، تو پھر تو ساری عمارت ہی دھڑم تختہ ہو جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ سیکھا نہیں ہے، اب یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں تو نہیں پیش ہونا کہ ہمیں کوئی سکھانے والا نہیں تھا۔ کوئی بھی مسئلہ ہے آپ آگے بڑھیں، شرم اتاریں، شرم اتار کے کسی عالم سے پوچھیں کہ یہ پرابلم ہے، اس کا کیا حل ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز کو دیکھیں کیا میں درست پڑھتا ہوں، اگر میں کہیں غلطی کرتا ہوں تو مجھے سکھا دیں۔
میں قرآن میرا سنے، اگر میں قرآن اچھا پڑھتا ہوں تو تائید فرما دے، اور اگر میں قرآن میں غلطیاں کرتا ہوں تو سکھا دے۔ زکوٰۃ آئی ہے تو عالم سے مشورہ کرے، جو بنتی ہے زکوٰۃ دے دے۔ اس طریقے سے کتنے زندگی کے امور ہیں۔ میں بینک سے پیسے لے رہا ہوں، یہ پیسہ لینا درست ہے کہ نہیں؟ اس سے میں کاروبار کر رہا ہوں، وہ کاروبار یہ والا درست ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے کر رہا ہوں، یہ درست ہے کہ نہیں؟ ہم نے کبھی بھی دنیاوی امور میں جہاں سے رزق حلال کماتے ہیں اس کے بارے میں کبھی بھی دین والوں سے مشورہ نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں اس میں ہم سمجھدار ہیں۔ ہاں بھئی، کاروبار کی چین میں آپ بالکل سمجھدار ہیں، لیکن وہ کاروبار جائز ہے کہ ناجائز ہے اس میں تو آپ سمجھدار نہیں ہیں، تو مفتی صاحب ہی بتائیں گے۔ تو اپنی طبیعتوں کو تھوڑا تھوڑا، بہت زیادہ نہیں، کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال نکال رہا ہوں آپ کے ذہن سے کہ کوئی کہے کہ یار رزق کماتے بہت وقت لگ جاتا ہے قاری صاحب، 10 گھنٹے تو ڈیوٹی کرتا ہوں میں، یا جو کاروبار ہے میرا وہ 10 گھنٹے میرے لے جاتا ہے، تو میں کب سیکھوں سمجھوں جا کے پڑھوں؟ تو میں نے آپ کو ایک سادہ آدمی جس کی کریانہ کی دکان تھی، میں نے اس کی آپ کو مثال دے دی کہ وہ رات کے ٹائم 10 منٹ کا درس ہوتا ہے، پر وہ نماز ادھر ہی آ کے پڑھتا ہے۔ وہ 10 منٹ کے درس میں ضرور شرکت کرتا ہے کہ آج اگر اس درس کے اندر نماز کے شرائط سکھائے گئے ہیں تو کل فرائض سکھائے جائیں گے، آج اخلاق کی کوئی بات کی ہے تو کل اسی طرح کوئی اور بات نہیں سکھائی جائے گی۔ تو وہ ایک ایک بات سیکھ رہا ہے، نماز وہی پڑھتا ہے، اور اپنے آپ کو فجر میں پتہ ہے کہ بعد میں ڈیوٹی پہ جانا ہے، کاروبار ہے، فلاں ہے، یہ ذمہ داری وہ ذمہ داری، وہ ساری ذمہ داریوں کو سامنے اس کے سامنے ہے، لیکن وہ صبح فجر کا وقت ہوتا ہے تو جا کے کسی صاحب علم کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، وہاں قرآن جتنی توفیق ہے، جتنی ہمت ہے، 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ جتنی بھی وہ کر سکتا ہے، وہ اتنا جا کے قرآن سیکھتا سمجھتا اور پڑھتا ہے۔ دیکھیں نا، اس پروسیس میں ہے اگر بندہ سیکھ رہا ہے۔ اور کیسی پیاری بات اس نے کی، اس نے کہا قاری صاحب مجھے نہیں پتا کہ میں سارا سیکھ پاؤں گا بھی کہ نہیں، کیونکہ میری سمجھ ہی چھوٹی ہے، لیکن اگر میں اس کے دوران مر گیا تو کم از کم یہ تو ہوگا نا، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکوں گا کہ مولا میں سیکھ تو رہا تھا، ابھی کامل سیکھا نہیں تھا تو میرا وقت آ گیا۔ تو علم کو ایک ایک قطرہ کر کے سیکھے، پر سیکھتے رہے۔ بندہ ایک بات سیکھتا ہے تو جہاں ایک سیکھنے والی بات علم میں اضافہ کرتی ہے، وہاں جہالت میں سے ایک بات ختم بھی ہو جاتی۔ تو علم ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک قطرہ قطرہ کر کے بڑھتا جاتا ہے، جہالت قطرہ قطرہ کر کے نیچے آتی چلی جاتی، اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ اب جو اہم ضروری مسائل ہیں الحمدللہ مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میری اس پہ تربیت ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔